الرجیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کے پاس حاضر ہونے کا اور آپ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں ذرا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس کس لیول سے ہیں۔ آپ میں سے 12th سے کون کون ہے؟ 12ویں کلاس سے، ٹھیک ہے۔ 11ویں سے، 10th، 9th، 8th، 7th، 6 سے ایک ہے، 6 سے نیچے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شاباش۔ آپ کا یہ جو ٹاپک ہے آج کا، یہ آپ کو ابھی پتہ چلا ہے یا پہلے بھی پتہ تھا؟ پہلے پتہ تھا؟ شاباش۔ بس پھر تو آپ نے اس کے اوپر سوچا ہوگا پہلے بھی کہ بھائی ہم اس کے اندر کیا پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ سوچا تھا اس کے متعلق؟ نہیں سوچا تھا؟ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ بس یہ ہم نے اس ٹاپک کو سمجھنا ہے مل جل کے، میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی، ہم اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بس ایک بات یہ سمجھ لیں اس سے پہلے کہ جو ٹاپک آج ہم سمجھنے لگے ہیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا میں 92% کتنے ہوتے ہیں؟ 100 میں سے 92، ہر 100 میں سے 92 دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کا 92% ان کا ٹیلنٹ، ان کی صلاحیتیں یہ ضائع ہو جاتی ہیں اس ایک وجہ سے جو ان کے پاس نہیں ہوتی، جو آج ہم سمجھنے لگے، جو ابھی ہم سمجھنے لگے ہیں، یہ چیز ان کے پاس نہیں ہوتی تو 92% لوگ جو ہیں ان کی صلاحیتیں، ان کا ٹیلنٹ دنیا میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اتنی اہم چیز ہے۔ آپ کو اس بات کو تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت زیادہ صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن وہ ساری صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں اگر یہ ایک چیز جو ہے یہ ان کے پاس نہ ہو۔ اور اس وقت تک جن کے پاس نہیں ہوتی ان میں سے 92 لوگ ہر 100 میں سے ایسے ہیں کہ جو ضائع ہو جاتے ہیں، وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے دنیا میں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے لوگوں کو، ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں، پڑی زنگ لگ جاتی ہے، ان کو استعمال ہی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ وہ باصلاحیت نہیں ہوتے، یہ بھی نہیں کہ وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے، یہ بھی نہیں کہ وہ محنتی نہیں ہوتے، محنتی بھی ہوتے ہیں۔ ان کی محنت، ان کی صلاحیت، ان کا ٹیلنٹ، یہ ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ استعمال نہیں ہوتی، پڑی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایسے جیسے کوئی موٹر سائیکل ہو، کوئی گاڑی ہو، کوئی جنریٹر ہو، کوئی بھی مشینری ہو، وہ پڑی رہے، کبھی دھوپ پڑے اس کے اوپر، کبھی بارش پڑے، کبھی دھوپ پڑے، کبھی بارش، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی اس طرح سے پڑی ہوئی ہے، بالآخر اسے زنگ لگ جائے گا، وہ زنگ اسے کھانا شروع کر دے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ مشینری جو ایک وقت میں بالکل نئی تھی، ایک وقت میں بالکل کارآمد تھی، ایک وقت میں اس سے بڑا اچھا کام لیا جا سکتا تھا، اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کباڑ میں بیچی جائے گی۔ بس اس کے پرزے اپنی جگہ پہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ ورکنگ نہیں کر سکتی، اسے سٹارٹ نہیں ہوتی، جنریٹر ہے تو بجلی نہیں بناتا، کار ہے تو چلتی نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے تو چلتی نہیں ہے، گھڑی ہے نہیں چلتی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، صلاحیت تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ قابل نہیں تھی، قابل بھی تھی، اس لیے کہ اسے استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اسے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا، جس کام کے لیے وہ بنی تھی اس کام میں اسے لایا نہیں گیا، وہ کام اس سے لیا نہیں گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقت کے ساتھ وہ چیز ضائع ہوتی گئی، وہ خراب ہوتی گئی۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے پرپس، مقصد۔
اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز نظر نہیں آتا، ہاتھ لگا کے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اس چیز کے وجود سے زیادہ اہم ہوتا ہے وہ۔ مثال کے طور پہ یہ جو اس وقت مائک میرے آگے پڑا ہے اور یہ جو ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اس ساؤنڈ سسٹم کا مقصد کیا ہے کہ یہ آپ تک آواز پہنچائے، لیکن اگر ہم اسے پیک کر کے رکھ دیں اور یہ سالہ سال پڑا رہے، ہم اس سے یہ کام ہی نہ لیں اور کئی سالوں کے بعد نکال کے ہم پھر اسے لگائیں یا مزید پڑا رہنے دیں، تو اس صورت میں یہ لوہا جو اس کے اندر لگا ہوا ہے، یہ تاریں جو اس کے اندر فٹ ہیں، یہ مشینری جو اس کے اندر انسٹال ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بے معنی ہیں اگر یہ ڈبوں میں پیک ہو کے پڑی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں، بلکہ الٹا جگہ گھیر رہی ہیں، آکوپائی کیا ہوا ہے ایک جگہ کو، وہاں پہ ہم کوئی اور چیز نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر ہم اس کے مقصد کے تحت اسے استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ چیز ہمارے لیے قیمتی ہے، پھر ہم اتنے لوگوں کو اس کے بغیر آواز ہی نہیں پہنچا سکتے۔ ایک صورت، اس سے بڑی صورت یہ ہے اور اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ مائک پڑا ہو اور ہم نے اسے ڈبوں میں پیک کر کے رکھا ہوا ہو، اس کی ضرورت بھی ہو کہ یہاں پہ اسے لگا کے ان بچوں تک اور اساتذہ تک آواز پہنچائی جائے، لیکن ہم اسے استعمال نہ کریں، اسے اندر پڑا رہنے دیں اور یہاں پہ گلے پھاڑ پھاڑ کے ویسے ہی بات کرنا شروع کر دیں جو آگے چند لوگوں تک پہنچے اور پیچھے آواز ہی نہ جائے، تو کون ہمیں سیانا کہے گا؟ لوگ کہیں گے جو چیز آپ کے پاس ہے اسے آپ استعمال کریں، اس کے مقصد کو پورا کریں۔ تو مقصد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے جتنا یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کا مقصد ساؤنڈ سسٹم کے وجود سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ اہم ہے۔ اگر وہ مقصد نہیں تو اس کے وجود کی کوئی وجہ نہیں، یہ پڑا ہوا بے معنی ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ اور یہی دنیا میں 90 اور 2 92 92% لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ان کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہوئی ہے، وہ صلاحیت انہوں نے پیک کی، پیک کر کے اسے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ اب چونکہ اس صلاحیت کا استعمال کوئی نہیں، اس لیے وہ پڑی ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے وہ ابھی تازہ تازہ صلاحیت ہے، نوجوان ہو گیا ادھر ہی پڑی رہی، تھوڑی پرانی ہو گئی، اور جوان ہو گیا پڑی رہی ادھر ہی پرانی ہوتی رہی، پھر وہ ڈھیڑ عمر ہو گیا پرانی ہوتی رہی، بوڑھا ہو گیا مر گیا، وہ ویسی کی ویسی پڑی، کوئی استعمال اس کا نہیں۔ حالانکہ اسے استعمال کرتے تو وہ کام کی چیز تھی۔ اور زندگی میں کئی موقع آئے ایسے، جیسے ابھی ہم نے مثال دی نا کہ آج کا یہ پروگرام یہ ساؤنڈ سسٹم کے استعمال کرنے کی ایک موقع ہے، لیکن اگر ہم اس موقع کے اوپر بھی اسے استعمال نہیں کرتے تو پھر ہم نے یہ لیا کیوں ہے؟ بالکل ایسے ہی اس کی زندگی میں بار بار یہ موقع آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اسے دی ہیں وہ ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا، لیکن اس نے ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پڑی رہی، زنگ لگتا رہا، پڑی رہی، اور بالآخر یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس نے ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیا۔ اس طرح کے بندے دنیا میں 2 4 نہیں، 90 اور 2 92% بندے اس طرح کے ہیں دنیا میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اور وہ ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب یہ بندے آئیں گے تو میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ میں نے جو نعمتیں تمہیں دی تھی ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا تھا، وہ علم کہاں استعمال کیا، وہ شعور اور وہ فہم کہاں استعمال کیا، وہ صلاحیت کہاں استعمال کی جو میں نے تمہیں دی تھی۔ اور اگر اس نے استعمال نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، مواخذہ کرے گا، احتساب کرے گا۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ مجھے اللہ نے جو صلاحیتیں دی، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، ان صلاحیتوں کا استعمال یہ ہے کہ ان کا ایک مقصد ہو اور اس مقصد کے تحت وہ استعمال میں آئیں،
تب وہ پالش ہوں گی، تب وہ بہتر ہوں گی. بالکل ایسے جیسے ابھی ہم نے یہ ساؤنڈ سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے، ہم آج اسے استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پرنسپل صاحب کو آج یہ اندازہ ہوا کہ اس کا ایک اور ٹونر جو ہے وہ لگنا چاہیے، ایک اور اس کا اسپیکر لگنا چاہیے، یا اس کے اندر فلاں پرزہ انسٹال کریں، اس کی ایکو ٹھیک ہونی چاہیے. تو کیا ہوگا؟ یہ ٹھیک ہوتی رہے گی، اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی. استعمال میں رہے گی تو اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی، استعمال نہیں ہوگی تو ضائع ہوتی رہے گی. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ جو چیزوں کو استعمال کرنے والی چیز ہے اسے کہتے ہیں پرپز، اسے کہتے ہیں مقصد. اب آپ مجھے بتائیے، اتنے اچھے اور سیانے بچے ہیں، اسلام الدین صاحب اور ندیم صاحب آپ کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے آپ کو دیکھ کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ مقصد جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے الفاظ میں مجھے بتائیں. ہاتھ کھڑا کریں، اجازت لیں اور بولیں. شاباش. آپ میں سے جو بتانا چاہے اس سوال کا جواب کہ مقصد سے کیا مراد ہے، شاباش بتائیں. شاباش، اونچی آواز سے. شاباش، بہت اچھا. اور کوئی بتانا چاہے؟ اور کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرے؟ اب دیکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے نا، یہ کھڑے ہوئے ہیں، بولے ہیں، ان کے لیے تالیاں بجی ہیں، سب لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، ان کے اساتذہ نے بھی ان کو دیکھا ہے، ایسا ہی ہے نا. اب اگر یہ نہ بولتے تو یہ صلاحیت کہاں پڑی رہتی ان کے اندر؟ اب باہر نکلی ہے، اب ان کے اساتذہ نے دیکھا، ان کے اساتذہ نے اور سمجھائیں گے اور سمجھائیں گے، یہ پالش ہوتی رہے گی، پالش ہوتی رہے گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ بات کریں گے تو ہزاروں کا مجمع کھڑا ہو کے سنے گا. ایسے صلاحیتیں پالش ہوتی ہیں. اب آپ میں سے بھی کوئی بولے. شاباش، جس کے اندر اللہ نے یہ بولنے کی صلاحیت رکھی ہے وہ بولے. شاباش شاباش شاباش، بولے 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 بولے. یہ میں کھڑا کروں؟ شاباش، بولے. ویری گڈ. ویری گڈ. شاباش. شاباش، ویری گڈ. تعلیم میں جائیں بھائی ان کے لیے. اچھا، آسان الفاظ میں اسے کرتے ہیں. آسان الفاظ میں، یہ پنکھا کیوں ہے؟ بولے. ہوا دینے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ہوا دینا اس پنکھے کا. یہ مائک کیوں ہے؟ آواز پہنچانے کے لیے. تو آواز پہنچانا اس کا کیا ہے؟ مقصد ہے. یہ موبائل کیوں ہے؟ فون سننے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، ریکارڈنگ کے لیے. تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے. یہ ملٹی میڈیا کیوں ہے؟ تاکہ اس سے ہم تصویر بڑی کر کے دیکھ سکیں، پکچر بڑی دیکھ سکیں. تو یہ پکچر بڑی کر کے دکھانا، ویڈیو، تصویر کو، یہ اس کا کیا ہوا؟ مقصد ہو گیا. کتاب کیا ہے؟ کتاب کیوں ہے؟ پڑھیں اور اس سے وزڈم حاصل کریں. تو کتاب کا مقصد کیا ہوا؟ انسانی تخلیقات، انسان کی جو ذہنی ذہن ہے اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنا، اسے وزڈم دینا. تو یہ اس کا مقصد ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس چیز کا مقصد آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے اوپر کیوں کا سوال کریں. یہ کیوں ہے، وہ کیوں کا جواب کیا ہوگا؟ وہ اس کا مقصد ہوگا. بات کی سمجھ آئی؟ کنگھی کیوں ہے؟ جوتے کیوں ہیں؟ کپڑے کیوں ہیں؟ عمارت کیوں ہے؟ اسکول کیوں ہے؟ گاڑی کیوں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں اور جتنی آپ کے آس پاس چیزیں ہیں، آپ کے گھر میں، آپ کے اسکول میں، ان سب کے متعلق سوچیں کہ یہ کیوں ہیں، اور وہ جواب پھر اپنے ذہن میں لیں. اچھا، یہ اس لیے ہے. آنکھیں بند کریں. شاباش. اور سوچیں جو جو چیزیں آپ کے آس پاس ہیں
ان کے متعلق سوچیں کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے. سوچیں ذرا، 1 منٹ ہے آپ کے پاس، آنکھیں بند کر کے. سوچ لیا ہے؟ آنکھیں کھولیں، سوچا ہے؟ کچھ چیزوں کا مقصد پتہ چلا ہے؟ اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے. ہم کیوں ہیں؟ انسان کیوں ہے؟ ہاں؟ سوچیں. ابھی جواب تو میں نے نہیں پوچھا، بھی کہا ہے صرف سوچیں. اگر کیوں کا سوال کرنے سے اس ساؤنڈ سسٹم کا مقصد معلوم ہو سکتا ہے، کیوں کا سوال کرنے سے موبائل کا، گاڑی کا مقصد معلوم ہو سکتا ہے، تو انسان کے اوپر ذرا کیوں کا سوال کریں. میں کیوں؟ میں کیوں؟ انسان کیوں ہے؟ یہ جو انسان کے کیوں کا جواب ہے نا، یہ انسان کا مقصد ہے. بات کی سمجھ آئی؟ اب ذرا دوبارہ 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں، لیکن ایک سوال کے اوپر غور کریں. انسان کیوں ہے؟ اس کے اوپر غور کریں. شاباش. آنکھیں بند کر کے. انسان کیوں ہے؟ جو اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں وہ بھی اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے وہ بھی اسٹوڈنٹس کی طرح بیہیو کریں. انسان کیوں ہے؟ جی شاباش. کسی کو کوئی جواب ملا ہے؟ انسان کیوں ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جی، ہاتھ کھڑا کریں پھر بتائیں. دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمت دی ہے. ایک دفعہ بات کیا نا، اب ان کا جو ہے وہ دور ہوگی، رکاوٹ دور ہوگی. آپ بھی جیسے دیکھیں دونوں نے بات کی، دونوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہو. حالانکہ جواب آپ سب کو بھی آتا ہے، لیکن آپ کے اندر جھجک ہے. آپ ایک دفعہ بات کریں گے، صلاحیت پالش ہو جائے گی، دوبارہ بات کرنا شروع کر دیں گے. انہوں نے ایک دفعہ بات کیا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی فہم کھول دیا. جی آپ بتائیں. شاباش شاباش. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ٹھیک ہے جی. شاباش. ان دونوں کے لیے تالیاں جی. شاباش. اور بتائیں جی. شاباش شاباش. بہت اچھے، بہت اچھے. لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے. اور بتائیں. شاباش. اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے. شاباش. اور جی عزت کی زندگی گزارنے کے لیے. ان دونوں کے لیے تالیاں دی. شاباش. اور بتائیں. آپ بتائیں بتائیں بتائیں. ہاں آپ کا دل کر رہا ہے بتانے. ہاں اچھا، انسان امتحان دینے کے لیے ہے. دیکھیں بڑی سوچ کے بات کی انہوں نے. شاباش. ویری گڈ. اور کوئی بتائے. یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں نا، یہ سارا اس کیوں کا جواب ہے. اور انسانوں نے ایسے ہی سوچا ہے. آپ نے سنے ہوئے دنیا میں بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں. آپ نے سقراط کا نام سنا ہوا ہے؟ سنا ہوا ہے نا؟ بہت فلسفی تھا. اس قبیل کے اور کتنے لوگ تھے بڑے بڑے فلسفی، اور انہوں نے
اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ انسان کیوں ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہر ایک نے اس کا اپنا اپنا جواب نکالا ہے۔ آپ کبھی جب یہ بڑے ہوں گے نا تو آپ ان سارے فلسفوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کیا کیا سوچا ہے۔ آپ سب تو ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں اور ایک اچھے اسکول میں اچھے اساتذہ کی زیر نگرانی پڑھتے ہیں، اس لیے آپ نے بڑے اچھے اچھے جواب دیے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی سوچنے کے بعد سوچ سوچ کے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان کا کوئی مقصد نہیں، انسان آیا ہے مزے کرے، انسان چلا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی لوگوں نے سوچ کے نتیجہ نکالا ہے۔ لوگوں نے یہ بھی سوچ کے نتیجہ نکالا ہے کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں اچھے کام کرے، اس لیے کہ اس نے اگلے جنم میں پھر آنا ہے تاکہ وہ اچھی صورت میں آئے، اور اگر اچھا کام نہیں کرے گا تو اگلے جنم میں جانور بنے گا۔ یہ بھی سوچا ہے۔ لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکمرانی کرے دنیا کی ساری چیزوں کے اوپر اور اپنے جیسے انسانوں کے اوپر۔ یہ بھی سوچا، کیا کیا اور طرح طرح کے خیالات لوگوں نے سوچے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسے انسان کی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی اس کا عمل ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ایک بندہ سوچتا ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کے کام آنا ہے، بھلائی کے کام کرنا ہے۔ کیا ان دونوں کا عمل ایک جیسا ہوگا؟ دونوں انسان ہیں نا، انسان دونوں، لیکن دونوں کا عمل ایک جیسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا ایک جیسا؟ کیونکہ انہوں نے انسان کے مقصد کے اوپر جو سوال کیا تھا نا کیوں کا، اس کا جواب ان دونوں کا مختلف ہے۔ تو جیسے جس کا جواب ہے ویسے ہی اس کا عمل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے سوال کیا انسان کیوں ہے، اس نے یہ جواب نکالا کہ انسان مزے کے لیے ہے، انسان دنیا میں آیا کہ مزے کرے اور چلا جائے۔ اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ یہ بندہ اپنی مرضی کرے گا۔ اس کا دل کیا یہ چیز لینی ہے لے لے گا، اس کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، اس لیے کہ اس کے نزدیک حلال حرام ہے ہی نہیں۔ کسی کا حق چھیننا ہوگا، یہ طاقتور ہوگا چھین لے گا، اس کو کیا پرواہ، اس نے تو سوچا ہوا کہ میں دنیا میں آیا ہی مزے کرنے کے لیے ہوں۔ یہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، یہ لوگوں کا حق مارے گا، یہ ظلم کرنا پڑا ظلم کرے گا، زیادتی کرنی پڑے گی زیادتی کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس نے سوچا ہوا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے مزے کرنا، ایسا ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے جب سوال یہ کیا کہ انسان کیوں ہے تو مجھے پتا چلا کہ اس لیے ہے تاکہ دوسروں کے کام آئے، بھلائی کے کام کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ اس کا جواب یہ نکلا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ یہ بھی لوگوں کا حق مارے گا، یہ لوگوں پہ ظلم کرے گا، یہ جھوٹ بولے گا، یہ دو نمبری کرے گا، یہ برائی کے کام کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی سوچ اور ہے، اس کا کیوں کا جواب اور آیا ہے، اس لیے اس کے کیوں کا جواب اسے ادھر ادھر نہیں جانے دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم کسی چیز کا مقصد ڈٹرمن کر لیتے ہیں، اس کے پرپس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو آگے کی ساری زندگی اس مقصد کے تحت چلتی ہے، اس کا سارا عمل اس مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ جو پہلا بندہ تھا اس نے اپنا جو مقصد سوچا اس کی زندگی ویسے ہے، جو دوسرا بندہ تھا اس نے اپنا جو مقصد سوچا تھا اس کی زندگی اس کے مطابق ہے، ایسے ہی ہے۔ اسی لیے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے لیے کوئی مقصد سوچ لیتا ہے تو پھر اس کی ساری صلاحیتیں وہی مقصد حاصل کرنے کے اوپر لگ جاتی ہیں، اور جو بندہ اپنا کوئی مقصد نہیں سوچتا وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بات کی سمجھ آئی آپ یہ سوچیں، بڑی یہ دلچسپ بات ہے کہ دنیا میں انسان تو ڈھیر سارے ہیں، 7 ارب کے قریب بندے اس وقت ہیں دنیا میں، لیکن یہ 7 ارب بندے اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی شہرت کے اعتبار سے، اپنے پیسوں کے اعتبار سے،
دنیا میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں؟ مختلف ہیں نا. کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کسی کے پاس کم ہیں، کسی کے پاس اور کم ہے. کوئی زیادہ مشہور ہے، کوئی کم مشہور ہے، کوئی بالکل مشہور نہیں ہے، کوئی گمنام ہے. کسی کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ آ جائے تو پورا شہر بند کر دیتے ہیں. کسی کی اہمیت ایسی اتنی سی ہے کہ وہ اگر مر جائے تو پوچھتا کوئی نہیں. ہیں دونوں انسان، ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں انسان ہیں نا. دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. پھر یہ اہمیت کیسے بن جاتی ہے؟ پھر یہ اہمیت اوپر نیچے، کم زیادہ، پیسے کم زیادہ، مرتبہ مقام اوپر نیچے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ ان کا کیوں کا جواب بتاتا ہے، ان کی زندگی کا مقصد بتاتا ہے. اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں، وہ عمل ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس بندے نے کہاں جانا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن میں آپ کو استاد بناتا ہوں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے ہوتے پڑھنے نہیں تھا گیا، اسکول میں ٹیچر نے کام دیا اس نے نہیں کیا، اذان ہوتی ہے مسجد میں نہیں جاتا، کوئی کام اسے کوئی کہتا ہے نہیں کرتا، کوئی اسے بلاتا ہے شادی خوشی غمی بیاہ پہ نہیں جاتا، کوئی اسے کہتا ہے صفائی ستھرائی اپنی کر لو، اپنے کمرے کر لو، نہیں کرتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو ابھی اتنی ڈگریاں نہیں ملی، لیکن آپ کو اگر اس بندے کا پتہ چلے اور ساتھ میں یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں بہت پیسے کماؤں گا، بہت شہرت کماؤں گا، بہت اہمیت ہوگی میری دنیا میں، تو آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی ایسے نہیں ہوتا. یہ فطرت کا قانون ہے کہ عمل کے ساتھ اس کا نتیجہ جڑا ہوتا ہے. ایک بندہ اگر عمل نہیں کرتا، اپنے مقصد کو فوکس نہیں کرتا، اس کے مطابق اپنے کام نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ وہ کبھی نہیں نکل سکتا جو وہ چاہتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ آپ کو سمجھ آئیے؟ اب آپ کو اس بات کے پیش نظر یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے 30 بچوں میں سے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی سبزی کے لیے ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی فیل ہو کے مزدوری کرتا ہے، کوئی سیاستدان بنتا ہے، کوئی بینک مینیجر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے. ہر ایک اپنی اہمیت کے اعتبار سے مختلف، اپنی شہرت کے اعتبار سے مختلف، اپنے پیسوں کے اعتبار سے مختلف، اپنی عزت کے اعتبار سے مختلف. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے جو فوکس کیا ہوتا ہے اس کا عمل اس کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو جو پیدا کیا نا، یہ احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں. جو شکل دی بہترین، جو عقل دی بہترین، جو ہاتھ پاؤں دیے بہترین، جو صلاحیت دی وہ بھی بہترین، اس لیے کہ یہ احسن تقویم ہے، بہترین صورت ہے. اب انسان نے کیا کیا؟ انسان نے یہ کیا، اللہ کی دی ہوئی بہترین صلاحیت کو ڈبے میں بند کر کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا، اس کو مقصد کے چابی کے ساتھ کھولا نہیں، تالا لگا رہا اس کے اوپر. مقصد کی چابی لگا کے اگر کھولتا اور اس کے اندر سے صلاحیتوں کو نکالتا، ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا، اپنے لیے بھی شہرت کا، اپنے لیے بھی عزت کا، اپنے لیے بھی پیسوں کا، اپنے لیے بھی مقام کا بندوبست کرتا، والدین کے لیے عزت کا باعث بنتا، معاشرے کے لیے کارآمد فرد بنتا. بات کی سمجھ آئیے؟ ایک ہی اسکول میں پڑھنے والے، ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے بچوں میں یہ جو اوپر نیچے ہو جاتا ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اس مقصد کی وجہ سے ہوتا ہے. جن کا کوئی مقصد نہیں، ان کی کوئی زندگی نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی کوئی شہرت نہیں، ان کی کوئی عزت نہیں. اور جن کا جو مقصد ہے، ان کی عزت اس کے اعتبار سے، ان کی اہمیت اس کے اعتبار سے، ان کی شہرت ان کے اعتبار سے. بات کی سمجھ آئی؟ کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ اور یہ انسان کے اپنے بس میں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی مقصد طے کرے. مثال کے طور پہ مٹی ہے، مٹی
یہ مٹی اگر آپ باہر سے ابھی جا کے تھوڑی سی اٹھائیں، اتنی مٹی آپ لے کے آئیں تو کسی کو آپ خریدنے کے لیے دیں، وہ خریدے گا؟ ہے تو وہی مٹی نا۔ اسی مٹی کو پکا کے آپ اینٹ بنائیں، اینٹ پتہ ہے کتنے کی بکے گی؟ اینٹ اس مٹی سے زیادہ اہمیت ہوگی نا اس کی، ایسا ہی ہے نا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ یہ مٹی بنے یا اپنے آپ کو پکا کے اینٹ بنائیں اور آپ کی اہمیت بنے۔ دنیا کی ساری چیزیں ایسے ہی ہیں۔ لوہا دیکھیے، لوہا ویسے لوہا ہو اتنا 1 کلو تو وہ اس کی 300 400 500 800 قیمت ہوگی اس کی۔ اسی لوہے سے آپ کوئی چیز بنائیں، کوئی پائپ بنائیں، اسی لوہے سے آپ سوئیاں بنائیں، اسی لوہے سے آپ کوئی اوزار بنائیں، اس کی اور قیمت ہوگی۔ وہی تھوڑا سا لوہا ہمارے اس موبائل میں استعمال ہوا، وہی تھوڑا سا پلاسٹک اس کے اندر استعمال ہوا، اور یہ موبائل جو ہے یہ 8 لاکھ کا بھی ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ یہ جو آئی فون ہے اسد بھائی کے پاس اور میرے پاس جو موبائل ہے، یہ دونوں کا وزن ایک جیسا، دونوں کے اندر جو میٹل لگا ہے ایک جیسا، دونوں کے اندر جو پلاسٹک لگا ہے ایک جیسا، لیکن اس کی اور اس کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں ہے؟ اسی طرح بندے کے اندر ہوتا ہے۔ بندہ یہ پلاسٹک بننا چاہے جو واش روم کے لوٹے میں لگا ہوا ہے، یا وہ پلاسٹک بننا چاہے جو آئی فون میں لگا ہوا ہے، یہ اس کے اپنے اوپر ہے۔ وہ لوہا بننا چاہے جو ٹوٹی پہ لگا ہوا ہے، یا وہ لوہا بننا چاہے جو گھڑی میں لگا ہوا ہے، راڈو کے اندر، کیسیو کے اندر، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پلاسٹک ہیں، بس ایسے ہی رہیں گے، وہ اسی طرح واش روم کے لوٹے کی طرح ساری زندگی پلاسٹک ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پلاسٹک کے اندر یہ ایک گنجائش رکھی تھی کہ وہ آئی فون کے اندر استعمال ہوتا، وہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی اسے، اس نے اپنی اہمیت نہیں بنائی، کسی دوسرے نے اپنی اہمیت بنا لی۔ سپورٹس مین سارے ہیں لیکن مشہور تو کوئی ہے، پولیٹیشین سارے ہیں، ڈاکٹر سارے ہیں، انجینئر بہت ہیں، مشہور تو کوئی ہے۔ ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے بچوں میں اہمیت، عزت، پیسہ، شہرت کے اعتبار سے فرق ہے۔ کوئی اپنے لیے انتخاب کرتا ہے اس مٹی کا جو گراؤنڈ میں پڑی ہوئی ہے، کوئی اپنے آپ کو پکا کے اینٹ بناتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ملتانی مٹی بناتا ہے جو کاسمیٹکس میں پڑتی ہے، اور ایک ایک کریم کی قیمت ہزاروں میں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں، ہم اپنا مقصد کیا طے کرتے ہیں۔ میں نے اپنا مقصد طے کیا کہ میں وہ پلاسٹک ہوں، میں وہ لوہا ہوں جو آئی فون میں استعمال ہوگا، آئی پیڈ میں استعمال ہوگا، میں وہ ہوں، میری وہ والی اہمیت ہوگی۔ میں نے اپنے لیے طے کیا کہ میں وہ لوہا ہوں جو دیگ میں لگے گا، جس میں کھانا پکتا ہے، دیچکی میں لگے گا، میری وہ اہمیت ہوگی۔ اور میں نے اپنے لیے طے کیا کہ میں وہ لوہا ہوں جو ٹونٹی میں لگے گا، میری وہی اہمیت ہوگی۔ جس نے اپنے لیے جو مقصد طے کیا اس کے لیے وہی کچھ ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ بھی یہی فرماتا ہے، جو جیسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، جیسا وہ اللہ سے گمان کرتا ہے۔ اس نے اللہ سے گمان کیا یا اللہ میں عام پلاسٹک ہوں، اللہ کہتا ہے تو عام پلاسٹک ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میں آئی فون میں لگنے والا پلاسٹک بننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس نے سوچا یا اللہ میں وہ لوہا ہوں جو ٹونٹی میں لگے گا، وہیں رہے گا۔ اس نے سوچا یا اللہ مجھے وہاں پہنچا جو پنکھے میں لوہا لگتا ہے، وہ اللہ اسے وہاں پہنچائے گا۔ اس نے سوچا یا اللہ مجھے وہ لوہا بنا جو ہوائی جہاز میں لگتا ہے، اللہ اسے وہاں پہنچائے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے یہ فرمایا۔ ہاں اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، خواہش سے نہیں ہوتا، لیکن اس عمل سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا مقصد ہے، وہ پرپز ہے۔ وہ مقصد آپ کا اور میرا اگر کلیئر نہیں ہوگا تو پھر تو ہم ایسے ہی پڑے رہیں گے اور ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ پلاسٹک کا ٹکڑا، لوہے کا ٹکڑا، مٹی کا ڈھیر، کوئی اہمیت نہیں۔ اور اگر ہم نے اپنا مقصد طے کر لیا
اور مقصد وہ جتنا بلند ہوتا جائے گا، جتنا بلند ہوتا جائے گا، ہماری شہرت، ہماری عزت، ہماری اہمیت، ہمارا پیسہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا. اور اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا. ہم جو کہیں اللہ تعالیٰ سے جو مانگ لیں، اس کی کائنات اور اس کے اختیار تو وسیع ہے. تو یہ جو پرپز ہے بنیادی طور پہ یہ طے کرتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے. میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا ہوں؟ سمجھ آئیے کو نہیں آئی؟ آئیے یہ ضرور. اور اس سے اگلی بات، پھر اس کے پیچھے عمل ہے، اس کے ساتھ محنت ہے. محنت، یہ جو محنت ہے، یہ محنت آپ کے اس ویژن کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے. آپ نے اگر سوچا ہے کہ مجھے وہ لوہا بننا ہے جو آئی فون میں لگتا ہے، جو ہوائی جہاز میں لگتا ہے، جو گھڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، میری اہمیت اتنی ہونی چاہیے، میں حکمرانی کروں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا اپنے شہر کا سب سے اچھا ڈاکٹر، میں آرتھوپیڈک بنوں گا صوبے کا سب سے مشہور آرتھوپیڈک سرجن، میں ہارٹ اسپیشلسٹ بنوں گا، پورے ملک سے، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے مجھے چیک کروانے. اگر آپ نے یہ سوچا ہے تو پھر اہمیت بھی اتنی ہی ہوگی، عزت بھی اتنی ہی ہوگی، لیکن عمل بھی پھر اتنا ہی بڑا ہوگا، محنت بھی پھر اتنی بڑی ہوگی. پکاسو کا نام آپ نے سنا ہوا ہے؟ پکاسو سنا ہوا ہے؟ مشہور ترین جو دنیا میں پینٹر گزرا ہے، پکاسو اس کا نام. پینٹنگ، اس کی ایک ایک پینٹنگ جو ہے وہ پاکستانی کروڑوں روپے میں بکتی ہے. ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک عورت ملی، اس نے اسے پہچان لیا. اس نے کہا آپ پکاسو ہیں؟ نے کہا میں وہی ہوں. اس نے کہا میرے لیے کوئی پینٹنگ بنا دے، میں ایک غریب عورت ہوں. اس نے وہاں سے ایک پیج اٹھایا، اپنا قلم نکالا، برش جو بھی اس کے پاس تھا، اس نے 10 منٹ لگائے، پینٹنگ بنائی اور اس کے ہاتھ میں دی. اسے کہا یہ لو، یہ تمہاری $1 کروڑ کی بک جائے گی، تمہارے لیے کافی ہے. اس نے سوچا اتنی 10 منٹ لگے ایسے بنانے میں، یہ کیسے اتنی مہنگی بکے گی. بہرحال وہ پینٹنگ کے بازار میں لے کے گئی اور کہا کہ یہ پکاسو کی پینٹنگ ہے. لوگوں نے اس کا تجزیہ کیا کہ آپ واقعی اسی کی ہے یا نہیں، تو پتہ چلا یہ اسی کی ہے. وہ $1 کروڑ میں بک گئی، عورت امیر ہو گئی. اس نے پکاسو کو ڈھونڈنا شروع کر دیا دوبارہ. وہ اس کے پاس پہنچی، اس نے کہا پکاسو صاحب آپ نے مجھے جو پینٹنگ دی تھی بڑے پیسوں کی بکی ہے، اب پلیز ایسا کریں کہ مجھے وہ پینٹنگ بنانا سکھا دیں تاکہ میں بھی آپ کی طرح کروڑ کی پینٹنگ بناؤں. 10 منٹ میں کروڑ کی پینٹنگ. اس نے کہا بی بی یہ جو 10 منٹ میں پینٹنگ بنائی ہے نا، اس کے پیچھے 30 سال کی محنت ہے. بات سمجھ آئی؟ پینٹنگ تو 10 منٹ میں بنی ہے، لیکن 30 سال میں نے اس فن کو سیکھا ہے، اس کے اوپر دماغ لگایا ہے. آج وہ وقت آیا ہے کہ پکاسو کسی پیج کے اوپر 2 لائنیں لگائے تو وہ کروڑ کی بکیں. بات کی سمجھ آئی ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. آپ نے وہ تقریروں میں آپ شعر پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے. پھر اس کے لیے محنت بھی اتنی بڑی، جس مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں اس مقام کے لیے پھر سوچ بھی اتنی بڑی. ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں آرتھوپیڈک سرجن بنوں گا، صوبے کا مشہور آرتھوپیڈک، میں ہارٹ اسپیشلسٹ بنوں گا، ملک کا مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ، اور وہ اس دن کے اس کے ٹیسٹ میں مارکس 5 آ رہے ہیں. ہوم ورک کرنے کی باری آئے تو ہوم ورک اس کا ہوا ہی نہیں. اسکول میں آنے کی باری آئی ہے تو چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ اسکول مس کر رہا ہے. تو یہ بنے گا؟ جتنا بڑا مقصد، اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی اہمیت اس کی، اتنی زیادہ اہمیت. اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ کہتے ہیں کہ ایک شپ تھا. شپ آپ سمجھتے ہیں نا، جو سمندروں میں چلتے ہیں، جہاز. بہت بڑا شپ تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک شپ جو ہے وہ 4 سے 5 ارب روپے میں بنتا ہے، بڑا شپ جو ہے. لیکن یہ شپ پانی میں ڈوب بھی جاتے ہیں. جیسے آپ نے ٹائٹینک سنا ہوا ہے نا، ٹائٹینک سب سے بڑا جہاز تھا، ڈوب گیا اپنی پہلے سفر پہ ہی ڈوب گیا. تو ایسے ہی ایک بہت بڑا شپ تھا، وہ پانی میں چل رہا تھا. اچانک وہ نا پانی میں اس کی ایک سائڈ جو ہے نا وہ ڈوبنا شروع ہو گئی.
اب وہ ظاہر ہے بہت بڑا تھا، کشتیاں تو فوراً ڈوب جاتی ہیں، شپ جب ڈوبتا ہے نا تو وہ آہستہ 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 ڈوبتا ہے۔ یہ جو ٹائٹینک تھا اس کو بھی بہت ٹائم لگا تھا ڈوبنے میں، تو وہ تھوڑا 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 ڈوبنے لگ گیا۔ اب جو اس جہاز کا کپتان تھا، جو اس کا انچارج تھا، اس نے جتنے اس کو حربے آتے تھے اس نے استعمال کرنا شروع کیے۔ اس نے اپنے ٹیکنیشینز کو بلایا، مستریوں کو بلایا، انہیں کہا بھی دیکھو جو جہاز کے اوپر حملہ تھا پورا، انہیں کہا بھی دیکھو کہاں خرابی ہے۔ کسی نے انجن چیک کیا، کسی نے جا کے پتوار چیک کیا، کسی نے اس کے کوئی چیز، کسی نے کوئی چیز، کوئی بیلنس چیک کر رہا ہے، کوئی یہ وہ سب چیک کر رہے ہیں، لیکن جہاز ڈوبتا جا رہا ہے آہستہ 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 آہستہ۔ پریشان ہو گیا، اس نے SOS کا پیغام بھیجا باہر، جسے ہم بندرگاہ کہتے ہیں۔ وہاں انہیں پتہ چلا کہ وہ سمندر میں آگے جا کے فلاں جہاز جو یہاں سے نکلا تھا وہ تو ڈوب رہا ہے۔ یہاں سے ٹیمیں گئیں، انہوں نے جا کے اپنی پوری کوشش کی، جہاز نہیں بچا، جہاز ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے۔ آخرکار جہاز کے اندر جو مسافر تھے ان میں سے ایک بندے نے کیپٹن کو بتایا کہ یار یہاں سے دور جو فلاں شہر ہے نا، وہاں ایک کاریگر ہے جہازوں کا، بڑا ہی کاریگر آدمی ہے، بڑا ہی ماہر آدمی ہے اپنے کام کا، اسے اگر آپ لے آئے نا تو وہ ضرور خرابی کو ڈھونڈ لے گا۔ اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس نے کہا فوراً جاؤ۔ اس نے کشتی اتاری ایک چھوٹی، بندوں کو بٹھایا، انہوں نے کہا فوراً اس بابا جی کو لے کے آؤ۔ وہ بھاگم بھاگ گئے، ان بابا جی کو لے کے آئے۔ وہ بابا جی نے آ کے سارا جو ہے وہ جہاز دیکھا، اور ایک مشین جو ہے اس کو روکا، روک کے اپنے تھیلے میں سے ایک کیل نکالا، ایک ہتھوڑی نکالی، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک کیل ٹھونکنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا کیل ٹھونکتے، پھر جا کے جہاز کا جائزہ لیتے، پھر کیل ٹھونکتے، پھر جہاز کا جائزہ لیتے۔ آخرکار کرتے کرتے انہوں نے 8-10 منٹ کے اندر وہ سارا کیل ٹھونک دیا، جہاز بچنا شروع ہو گیا، واپس آنا شروع ہو گیا، سیدھا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ جو ایسے ہو رہا تھا نا وہ ایسے سیدھا ہوتا 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 بالآخر سیدھا ہو۔ تو اس نے کہا لے جی کام مکمل ہو گیا، جہاز خطرے سے باہر۔ سب خوش ہوئے، سب نے تالیاں بجائی اس کے لیے، بابا جی کی کیا بات ہے جی، ہم نے جو آپ کی شہرت سنی تھی، آپ تو ویسے ہی کاریگر آدمی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ بتائیں جی ہم آپ کی کیا خدمت کریں، اب بل پوچھتے ہیں جیسے۔ تو اس نے کہا جی میرا بل ہے 2 لاکھ روپے۔ انہوں نے دیکھا ہیں 2 لاکھ روپے، 10 منٹ کے 2 لاکھ روپے، ایک کیل لگایا ہے۔ اب وہ بندہ ظاہر ہے وہ شکر گزار بھی تھے اس کے، تو لیکن اس بات بھی کرنی تھی، پیسے بڑے زیادہ مانگے اس نے کہا بابا جی آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن ایک کیل لگایا ہے آپ نے، 5 روپے کا ہوگا کیل، 10 منٹ لگے آپ کے، 2 لاکھ روپے، یہ بھی بڑے زیادہ ہیں۔ اس نے کہا بیٹا یہ کیل ایک ہی ہے اور یہ 5 روپے کا ہی ہے، باقی جو 1,99,995 روپے میں تم سے لے رہا ہوں نا، وہ اس بات کے لے رہا ہوں کہ یہ کیل کہاں پہ رکھ کے لگانا تھا۔ یہ میری ساری زندگی لگی ہے اس فن کو سیکھنے میں، تم میں سے کسی کو یہ فن نہیں تھا، یہ میرا علم ہے جس کے میں نے پیسے لینے ہیں۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ جتنا بڑا ویژن، جتنا بڑا مقصد، اتنی بڑی محنت، اتنا بڑا عمل۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صبح سویا ہوں اور سویا ہی رہوں اور اسکول کا ٹائم گزر جائے اور میں پیٹ درد کا بہانہ بنا کے اسکول سے چھٹی کر لوں اور میں کہوں کہ میں بڑا اہم آدمی بنوں گا دنیا میں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا اخلاق، بات بات پہ میں لڑائی کروں، جب بولوں تو اپنے دوستوں کو گالی نکالوں، ابو کوئی کام کہیں تو ناک منہ چڑھاؤں، امی بلائیں تو آگے سے اونچا بولوں امی کے سامنے، بڑوں کی میں عزت نہ کروں، منہ سے میرے ایسے الفاظ نکلیں کہ اگلا بندہ سن کے پریشان ہو جائے، اور پھر بھی میں یہ کہوں کہ میں بڑا آدمی بنوں گا دنیا میں۔ اسے کہتے ہیں خواب۔ خواب اور مقصد یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ جس خواب کے پیچھے عمل ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی؟ لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایسا آدمی دنیا میں کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کی دنیا میں اہمیت ہوتی ہے جو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں، وہ جتنے کام کرتا ہے اس کے اوپر سوال کرتا ہے میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں ایک بندے نے بزنس کرنا ہے اور وہ پیسے ضائع کر رہا ہے، اسے کرنے چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اسے ایک ایک پیسہ لگاتے ہوئے سوچنا چاہیے میں یہ پیسہ کیوں لگا رہا ہوں۔ ایک طالب علم ہے،
جو نام پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے روزمرہ کے سارے کاموں میں یہ سوال کرنا چاہیے، میں جو ابھی بیٹھ کے یہ گپیں لگا رہا ہوں کیوں لگا رہا ہوں؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ وقت گزاری کے لیے، تو سمجھ لیں کہ آپ وقت نہیں گزار رہے، وقت آپ کو گزار رہا ہے اور آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ پہلا کام جو کسی بھی آدمی کو دنیا میں اہمیت دلاتا ہے، اس کے مقصد کو کلیئر کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سوچنا اور سوچتے رہنا۔ یہ سوچنا کہ میں کیوں ہوں اور میں جو کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں، سوچنا اور سوچتے رہنا، مسلسل سوچتے رہنا، اپنے ایک ایک عمل کا حساب کرتے رہنا۔ میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا یہ میرے مقصد کے تحت ہے یا اس سے ہٹا ہوا؟ اگر ہٹا ہوا تو چھوڑ دیں۔ جو میں نے سوچا ہوا ہے میرا جو مقصد ہے، اس مقصد کے تحت میں نے سارے کام کرنے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایسے آدمی جو ہوتے ہیں وہ مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کرتے ہیں کن سے؟ جو جانتے ہیں ان سے۔ آپ کے آس پاس جاننے والے لوگ کون ہیں؟ آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے والدین، ان سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ میری زندگی کے مقصد کو پورا کرے گا؟ صرف ایک دفعہ مشورہ نہیں کرتے، کرتے رہتے ہیں، اور مشورہ کرنے کے بعد اس مشورے کے اوپر پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ یعنی ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے پڑھائی کے لیے میرے ٹیچر کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی تمہارا میتھ کمزور ہے، تمہیں انگلش میں نمبر اچھے نہیں آئے، میرے والد کو مجھے ڈانٹنا پڑتا ہے۔ نہ ایسے لوگ آگے نہیں جاتے۔ ایسے لوگ جاتے ہیں جو والد صاحب سے خود پوچھیں کہ ابو آپ میرے متعلق کیا سوچتے ہیں، اپنے ٹیچر سے خود پوچھیں کہ میم سر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ مجھے یہ سمجھائیے۔ ان کو چلانا نہیں پڑتا، یہ خود چلتے ہیں، یہ خود مشورہ کرتے ہیں اپنے کام کے متعلق اور مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری خاصیت ہوتی ہے۔ اور تیسری خاصیت ہوتی ہے یہ لوگ محنتی ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آگے کیا ہے؟ یہ خاکی اپنی فطرت میں ضروری ہے۔ یہ خود کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا عمل ہے، وہ بتائے گا کہ یہ کیا ہے۔ جو اس کا عمل طے کرے گا کہ اس بندے نے زندگی میں کیا کرنا ہے، اس کی سوچ طے کرے گی، اس کا پرپس طے کرے گا۔ اور اگر کوئی پرپس نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرتا ہے، ایگریسو نہیں ہے، خود سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہے، خود سے کام کرنے پہ تیار نہیں ہے، اس کو چلانا پڑتا ہے، یہ محنت کرنے کا عادی نہیں ہے، یہ بندہ ان 92% میں سے ہے جو دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کو اللہ نے پیچھے نہیں چھوڑا، اس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑا۔ بات سمجھ آئی؟ اب آپ سوچیں، آپ 92% میں رہنا چاہتے ہیں یا 8% میں آنا چاہتے ہیں؟ کس میں؟ 8%۔ تو پھر یہاں سے جمپ لگائیں، سوچیں میں کیوں ہوں، مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے، مشورہ کریں جاننے والوں سے۔ پھر جب مشورہ پتہ چل جائے پھر خود سے محنت کرنا شروع کریں، جمپ لگائیں ادھر 92% سے اور اس 8% میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ چند لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ، ایمان والے بھی چند لوگ، محنت کرنے والے چند لوگ، اور ایسے جو چند لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے چند لوگ بھی ہوں نا، وہ 92% کے اوپر میں نے غلبہ دے دیتا ہوں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے کہ جو قلیل ہوتے ہیں کئی دفعہ اللہ ان کو کثیر پہ غالب، زیادہ پر غالب کر دیتا ہے۔ کون ہوتے ہیں وہ یہ 8% ہوتے ہیں جنہیں اپنی زندگی کا مقصد کلیئر ہوتا ہے، جو لوگوں سے مشاورت سے چلتے ہیں، جو اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دنیا میں اہمیت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی پائیدار عزت ہوتی ہے۔
ایسے لوگوں کا وقار ہوتا ہے، یہ اپنے لیے، اپنے امی ابو کے لیے، اپنے اسکول کے لیے، خاندان کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے ناموری کا باعث بنتے ہیں، عزت اور وقار کا باعث بنتے ہیں یہ لوگ۔ تو آپ سوچیں، ایک سیشن ہم اس پہ اور کریں گے جس میں ہم یہ ڈٹرمن کریں گے کہ پھر ہمارا مقصد کیا ہے۔ میں نے آج کنٹیکسٹ بلڈ کیا کہ آپ سوچنا شروع کریں، اور جتنے بچے یہاں 5 آئے ہوئے ہیں نا، اسلام الدین صاحب نے اور ندیم صاحب نے آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے سلیکٹ کر کے یہاں بٹھایا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے جو باتیں آپ نے یہاں سے سنی ہیں یہ اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، انہیں بتائیں کہ ہمیں 92% سے نکلنا ہے اور 8% میں جانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے سوچنا ہے مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے، میری پیدائش کیوں ہوئی ہے، مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرے وجود کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو کیوں ہے نا، اس کا جواب آپ کی زندگی کا مقصد طے کرے گا۔ پھر جب آپ کو کچھ سمجھ آئے وہ اپنے اساتذہ کو بتائیں کہ سر مجھے یہ سمجھ آئی، اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے، میرے اندر اللہ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مجھے دنیا میں یہ کام کرنا ہے، مجھے دنیا میں یہ بننا ہے، مجھے CSP آفیسر بننا ہے۔ مشورہ کریں، پھر وہ آپ کو بتائیں کہ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ پھر آپ والدین سے مشورہ کریں، وہ بھی کہیں ہاں مجھے بھی میری بھی خواہش ہے کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر بنو، میری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ ASP بنو، میری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ فارن سروسز میں جاؤ۔ پھر آپ کا مقصد کلیئر ہو، مقصد کلیئر۔ اس کے بعد محنت، اٹ موسٹ ایفرٹ، ایڑی چوٹی کا زور پھر لگائیں، پھر اپنے مقصد کو اچیو کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 92 سے نکالے گا اور 8% میں ڈال دے گا، پھر آپ نامور ہوں گے، آپ جو ہوں گے نامور ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے دستخط کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوں گے، آپ کے اپنے شہر کے لوگ آپ کے وجود پہ فخر کریں گے، ہمارا ہے، ہمارا ہے، یہ میری برادری کا ہے، میرے فلاں کے فلاں کے فلاں کے فلاں کا فلاں کا بیٹا ہے۔ اور اگر آپ کچھ نہیں ہوں گے تو آپ کے کزنز وہ بھی کہیں گے ہاں ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، ہم نہیں، کوئی زیادہ آنا جانا نہیں ہے، بس اس لیے کہ آپ کچھ ہیں نہیں۔ لیکن جب آپ کچھ ہو جائیں گے، ابھی دیکھیں نا افغانستان کے ساتھ میچ میں نسیم شاہ نے 2 چھکے لگائے، ہے نا، اس سے پہلے اسے کون جانتا تھا؟ اب سارے کہتے ہیں ہمارا ہے، ہمارے جو دیر کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا دیر کا ہے یہ، حالانکہ دیر تو اتنا بڑا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب کوئی بندہ کام کرتا ہے نا، ناموری دکھاتا ہے، تو سب کہتے ہیں جی ہمارا بڑا تعلق ہے ایسے، ہمارا ہے جی۔ اور جب کوئی کچھ نہیں دکھاتا تو لوگ اس کو ویسے بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ 92% میں ہوتا ہے۔ 8% میں آئیں، زندگی کا مقصد طے کریں، اس مقصد کے طے کرنے کے لیے مشورہ کریں، پھر اس کے لیے اٹ موسٹ ایفرٹ کریں، کوشش کریں، پوری جدوجہد کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی انہی چیزوں کے ساتھ مشروط کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور خیریت سے رکھے۔ انشاءاللہ کسی اور سیشن میں اس کے دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔